بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 5 رکوع ہے حضرت عیسیٰ کی حقیقی دعوت، اور ہماری سورۃ المائدہ 7 پارہ ہی چل رہا ہے۔ 109 سے ہماری آیات شروع ہو رہی ہیں۔ جس دن جمع کرے گا اللہ رسول کو، سارے کے سارے رسولوں کو، اور پوچھے گا جو ان نے دیے گئے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، وہ خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ پہلا کیا، اس دن پیغمبر بھی ڈرے ہوئے ہوں گے، اتنا سخت دن ہوگا۔ کون سا دن؟ حشر کا دن۔ دوسرا، یہ ادب و احترام کی وجہ سے بھی ہوگا کہ وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ تیسرا، پیغمبر کے جانے کے بعد آپ کی امت نے کیا کیا، اس کے بعد کیا وہ جانتے نہیں، اس لیے بھی وہ خوب جواب دہ ہوں گے۔ مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ پانی پلانے لگیں گے، امت کو روک دیا جائے گا ان کو، تو آپ پوچھیں گے کہ بتایا جائے آپ انہیں جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے دین میں کیا کیا نیو ایڈ کر لیا تھا۔ سورۃ اعراف 6 آیت ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے اس دن، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا، تو پھر بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد لوگوں نے دین میں کیا کچھ چیز نئی شامل کر لی تھی، جو ہم بدعت وغیرہ یہ شامل کر لیتے اپنے سے ہی باتیں۔ 110 آیات ہے، 110 آیات۔ جس دن سوال جواب ہوں گے، خاص طور پر عیسیٰ کو مخاطب کر کے سوال ہوں گے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، میری نعمت یاد کرو۔ اللہ نے نعمتیں یاد کروائی ہیں انہیں، اور جو تیری والدہ پہ بھی کی تھی، آپ پہ بھی اور آپ کی والدہ پہ بھی۔ والدین کا بھی حصہ اولاد کا، اور اولاد کا حصہ والدین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ کون سی معجزے ہیں ان کے؟ پہلا، مریم کو جنت چن لیا گیا جہان والی عورتوں سے۔ دوسرا، بن باپ کے بیٹا عطا کیا، ولادت کے وقت پانی کا چشمہ ٹپکا اور کھجوریں۔ اور تیسرا، پانی کا چشمہ ٹپکا اور کھجوریں۔ چوتھا، صدیقہ کہلائی گئی۔ پانچواں، جب الزام لگا تو بچے نے بول کر گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ آگے 111 آیات میں ہے، جب وحی کی گئی حواریوں کی طرف، حواریوں سے مراد جن کی طرف باقاعدہ وحی ہوتی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کو لے کر چلتے ہیں۔ جب ان کو اللہ نے فرمایا مجھ پر، میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ فوراً مان گئے اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ تو گواہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں فرق، اسلام بولا جانا، ایمان میں شامل ہونا، ایمان کا فرق، ایمان کے ساتھ اسلام بھی شامل ہو۔ مومن دل سے ایمان لائے، مسلم ظاہری ایمان لائے، یعنی اللہ کے ہر حکم پر مومن بس دل سے، مسلم ہر چیز پہ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ انہی آیات میں 115 آیات میں جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے نازل کرنے والا ہوں جو تم پر معاہدہ کو، جس نے انکار کیا ان کے معجزوں کے بعد تو میں عذاب دوں گا، جس نے اللہ اور اس کے نبیوں پر انکار کیا، جھوٹ گھڑا، ٹھیک ہے۔ روز قیامت انبیاء سے سوال کیے جائیں گے، حواریوں کا حال، اور یہ ساری جو اہم ترین چیزیں تھیں نا، ہم رضا الہی پانے والوں کے رویوں سے زیادہ سیکھیں گے کہ رسولوں کے معجزات پر ایمان لانا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، نفسیاتی رکاوٹوں کو شکار نہیں ہونے دینا، اللہ کی انعامات کو یاد رکھنا ہے، رسول اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آگے 6 رکوع ہے ہمارا، الحمدللہ 160 آیات سے، کہ جب فرمایا، اللہ نے فرمائے گا اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر؟ اہم ترین جن لوگوں نے یہ کام کیے، ان سے نہیں سوال کیا جائے گا، بلکہ ان کے پیغمبر سے سوال کیا جا رہا ہوگا۔ عرض کی، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کہوں، اگر میں نے کہا ہوتا تو جان لیتا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا، سوال میں اعتراض بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اگر اپنے نبیوں کی عہدوں کو بلند کرنا ہے تو اپنے نبیوں کی شان کو بلند کرنا ہوگا کہ وہ سر اٹھا کے فخر سے ہمارے جواب دیں۔ 170 آیات میں ہے، جواب جامع اور حقیقت پر مبنی دیا، خوبصورت انداز ہے کہ عرض کی، میں نے وہی کیا جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا، حکم تھا،
تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ تو میں نے بھی یہ پیغام آگے پہنچا دیا۔ خلاصہ کیا اس آیت کا کہ عیسیٰ دوسرے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر تھے، آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا، رب کی طرف عبادت کی طرف دعوت دینی تھی، جو آپ نے دی کیسے؟ قول کی سچائی، دل کی سچائی کے ساتھ، زبان سے بولے حقیقت کے مطابق، اور دل کی سچائی جو کہے وہی اس کے اندر ہو، زبان سے جو کہے وہی اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہو۔ آگے 119 آیات میں اللہ نے فرمایا اس دن سچوں کا سچ ان کو فائدہ دے گا۔ صدیقت نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ سچوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے خوشخبری۔ اس صورت میں واضح کر دیا گیا کہ جو غلط بات ہے وہ غلطی ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ 120 آیات، زمین آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سب سے آخری صورت، آخری پیغام، بہترین پیغام، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ جو لوگ انہیں یعنی عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں وہ الہ نہیں ہے، وہ غور سے سن لے۔ پہلا، دین کی حفاظت کی گئی اس صورت میں، ٹھیک ہے، شدید انداز حفاظت کرو اور قوم کو آگے لاؤ۔ دوسرا، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نکاح کا مقصد حفاظت، شیطان تمہیں بہکائے شراب سے روکا، اہل کتاب سے بھی تعلق نکاح قائم نہ کرو، ٹھیک ہے۔ خاص عہد کا پیغام، اللہ سے کیے گئے اور بندوں سے کیے گئے وعدے نبھاؤ۔ خلاصہ ہے پوری صورت کا اس 120 آیات میں، وضو اور تیمم کی بات، جسم کی پاکیزگی، عدل و انصاف کی بات، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور جہاد کی بات۔ اگر حلال کو حلال نہیں کر سکتے تو حرام کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سوالوں کی کثرت سے منع کیا گیا۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے 2 واقعہ بھی ہیں، اس میں آدم کے بیٹوں کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ ان ساری صورت ہماری ختم ہو گئی ہے، سورۃ المائدہ، اور 120 میں ہم نے آپ کو سارا اس کا خلاصہ بتا دیا کہ صورت میں کیا گیا تھا۔ اس صورت کے شروع میں کہا وعدے پورے کرو، آخر میں کہا سچائی ہی فائدہ دے گی تمہیں۔ اگر تم سچے دل سے ایمان لاؤ گے تو کیسے فائدہ دے گی؟ قول کی سچائی، زبان سے بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، حقیقت کے مطابق بات کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ رضا الہی پانے والوں کے رویے دیکھ لیتے ہیں۔ بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اللہ کا گواہ بننا ہے، سچائی کی روش اختیار کرنی ہے، اللہ کی ہر چیز پر، قدرت پر ایمان پکا رکھنا ہے، اللہ کی ہر چیز پر نگہبانی کو محسوس کرنا ہے، ناحق باتوں سے بچنا ہے۔ کیا بتایا سورت کے شروع میں؟ یہ کہ وعدے پورے کرو، اور آخر میں کیا کہ سچائی ہی تمہیں فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 190 میں بتا دیا نا کہ اس دن سچوں کا سچ سے فائدہ دے گا، تو ہم سچی لگن کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یہی سورت کا خلاصہ بھی ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس کا پھر سے محاسبہ کر لینا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کی لسٹ میں شامل کر دے اور رضا الہی پانے والوں کے رویے ہمارے اندر نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے۔